اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، توبہ کرنے والا جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال دے کے یہ حقیقت سمجھائی کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے پر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے اور صحرا کے اندر ایک لمبے سفر پہ تھا، تو راستے کے اندر اس نے چند لمحوں کے لیے لیٹنے کے لیے، دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھا اور خود سو گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ چند لمحوں کے لیے میں نے آنکھوں کی نیند پوری کرنی ہے اور آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے اس نے اپنا سامان جو تھا وہ اونٹ پہ رہنے دیا۔ اس کا جو سامان تھا اس میں کھانا تھا، پینا تھا اور دیگر ضروریات کی چیزیں تھیں، تو وہ بھی اس نے اونٹ پہ ہی رہنے دیں، اس خیال سے کہ چند لمحوں کے لیے میں نے کمر سیدھی کرنی ہے اور آگے چلے جانا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہے، اسی پر اس کا کھانا تھا، پینا رکھا ہوا تھا۔ تو صحرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی گم جانے کی طرح ہے، تا حد نظر دور دور تک نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسانی وجود۔ تو اس نے دیکھا کہ سواری غائب ہے، اب نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، دائیں بائیں بھاگا دوڑا اپنے اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن سواری نہیں مل پائی۔ تو جب وہ تھک گیا دوبارہ آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا اور اب موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، کیونکہ صحرا میں سواری گم گئی اور میلوں تک انسانی آبادی ہی نہیں ہے۔ تو وہیں پیاس سے ہلکان ہوا، بے چین ہوا، وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو گیا، اور یوں بیٹھے بیٹھے اس کی پھر آنکھ لگ جاتی ہے، پھر سو جاتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ اپنے سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو اونٹ کا ملنا زندگی مل جانا تھا، تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اس کی زبان بلخ آ گئی۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا اور کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو اس قدر وہ خوشیوں میں درک گیا کہ اس کو اپنی زبان پہ قابو نہ رہا، کنٹرول نہ رہا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کہ شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو یہ اس کی زبان قابو میں نہ رہی اور وہ بلخ آ گیا، خوشیوں کا ہجوم ایسا ہوا۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اس کو بھلا کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ قابو نہیں، جذبات پہ کنٹرول نہیں، کہنا کچھ ہے، بول کچھ رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہت خوشی ہوئی۔ تو فرمایا کہ جس طرح یہ بندہ اونٹ کے ملنے پر واپس آنے پہ خوش ہوا، جب کوئی رب کا گناہ گار بندہ آ کر کہتا ہے نا کہ مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، اور وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے چوکھٹ پہ آ گیا۔ تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو معاف کر دی جاتے ہیں، اس لیے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس اونٹنی والے سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے کہ جب اس کا گناہ گار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو چاہیے کہ اس کا بندہ اس کے حضور آئے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔